والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے امت محمدیہ پر خصوصی رحم فرمایا ہے، اور ہر چیز اللہ تبارک و تعالی نے عظمت والی عطا کی ہے۔ ان میں سے بہت بڑی بابرکت اور مجسمہ ہدایت دونوں جہانوں کی کامیابی کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اپنی کتاب عطا فرمائی ہے، جسے قرآن کریم کہتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، میں اپنی ماں کا خواب ہوں، اور میں وہ خوشخبری ہوں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا فرمائی تھی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے اللہ ان میں سے ایک رسول بھیج، یتلو علیہم آیاتک، ان پر تیری آیات کی تلاوت کرے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، ان کو کتاب و سنت کی تعلیم دے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرے۔ ہم یوں کہہ سکتے ہیں تین چیزیں تھیں، تین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے تین مقاصد تھے۔ ان میں سے پہلا مقصد قرآن کریم کی تلاوت، دوسرا کام قرآن و سنت کی تعلیم، اور تیسرا کام اس قرآن و سنت پر چلنے کی استعداد پیدا کرنا اور لوگوں کو ایسا تیار کرنا کہ وہ اس پر عمل کر لیں۔ یہ تین کام لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ یہ تین چیزیں بنیاد تھیں، باقی ساری کی اسی کی محنت ہے، اسی کے لیے باقی ساری جد و جہد ہے۔ یہ تین کام ہیں، پہلا قرآن کریم کی تلاوت، دوسرا قرآن و سنت کا سکھانا، اور تیسری چیز اس پر عمل کرانا، ایسی استعداد پیدا کرنا کہ جس سے بندہ اس پر عمل کر سکے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت قرآن کریم کی فرمائی ہے۔ آپ نے بہت ساری کتابیں دیکھی ہوں گی، حیات الصحابہ آپ نے دیکھی ہوگی، اور مختلف کتابیں دیکھی ہوں گی۔ ایک بندہ کسی اور زبان کا حاضر خدمت ہوتا ہے، اللہ کے نبی سے قرآن کریم کی تلاوت سنتا ہے، کلمہ پڑھ لیتا ہے، جبکہ وہ قرآن کے ترجمے سے بھی واقف نہیں ہے، لیکن فقط تلاوت سنی، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا ہے۔ اس بندے نے قرآن کریم کے مفہوم کو بھی نہیں ابھی سمجھا تھا، صرف تلاوت قرآن کریم کی سننے سے اللہ تبارک و تعالی نے اس کو ہدایت عطا فرما دی۔ بہت سارے اس دور کے ناواقف لوگ یہ بات کہہ دیتے ہیں، جی فقط قرآن کریم کی تلاوت کرنے کا کیا فائدہ جی، آپ نے بچے کو حفظ کرایا، کیا فائدہ جی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے تین مقاصد میں سے سب سے پہلا مقصد قرآن کریم کی تلاوت کرنا ہے، اور فقط تلاوت کرنا ہے، کیونکہ سیکھنے سکھانے کی بات تو آگے آ رہی ہے، یہاں تو فقط تلاوت ہے۔ اور کتنے موقع ایسے آئے جن پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فقط تلاوت کی ترغیب دی ہے۔ ایک صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، مشکات میں حدیث موجود ہے، حضور علیہ السلام نے رمضان کے مہینے میں فطرانہ وصول ہوا، مسجد نبوی میں اس کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ کی ڈیوٹی لگائی، اس کا خیال کرو کوئی چور آ کے چوری نہ کر لے، کوئی چوری نہ کر جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس ڈیوٹی پر مامور تھے۔ ایک چور آیا، اس نے غلہ ڈالنا شروع کیا۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو پکڑ لیا اور اسے یوں کہا کہ میں تجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر جاؤں گا۔ اس نے منت سماجت کی اور کہنے لگا غریب آدمی ہوں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، مجبوری تھی، اس مجبوری میں نے یہ چوری کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کو رحم آ گیا، ان نے چھوڑ دیا۔ صبح اللہ کے نبی کی مجلس میں حاضر ہوئے اور سارا واقعہ عرض کیا، بلکہ حضور نے پوچھا رات آپ کے چور کا کیا بنا؟ ساری بات عرض کر دی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اس نے آپ سے جھوٹ بولا ہے، وہ دوبارہ پھر آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضور کے ارشاد کی وجہ سے مجھے اور زیادہ یقین ہوا کہ اس نے ضرور آنا ہے، میں اور مستعد رہا۔ دوسرے دن پھر چور آیا، میں نے پھر پکڑا، پھر اس نے وہی منت سماجت کی ہے، اس منت سماجت پہ پھر رحم آیا، میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ پھر حضور کی خدمت میں صبح حاضر ہوا، آپ علیہ السلام نے فرمایا تیرے چور کا کیا بنا؟ میں نے عرض کیا حضور اس نے منت سماجت کی، مجھے رحم آیا، میں نے چھوڑ دیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا پھر آئے گا۔ فرماتے ہیں میں اور مستعد ہوا کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے ضرور آئے گا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا صحابہ کے ہاں تو حضور کی بات حجت تھی نا، صحابہ کے ہاں تو حضور کی بات پہ یقین ہوتا تھا نا۔ آج کا بیوقوف سکالر کہتا ہے مصطفیٰ کی بات کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں اور مستعد تھا، میں نے دوسرے تیسرے دن پھر پکڑا، میں نے کہا آج تو نے آخری بار تیسری کر لی ہے، جیسے بچپن میں ہم کہتے آئے ہیں کہ مسلمانوں نے تینوں بار، انہوں نے کہا تیری آخری بار ہو گئی ہے، اب میں تجھے ضرور پکڑ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کروں گا۔ وہ نے جب زیادہ تاکید کی وہ ڈرا، خوف زدہ ہوا، کہنے لگا اے ابو ہریرہ میں تجھے ایک وظیفہ بتاتا ہوں، وہ کر لیا کرو، دو کام ہوں گے، ایک تو ایک فرشتہ تیری حفاظت پہ مقرر ہو جایا کرے گا، نمبر دو شیطان تیرے قریب نہیں آ سکے گا۔ اس بندے نے آیت الکرسی بتائی حضرت ابو ہریرہ کو کہ جب تو سونے لگے اس وقت آیت الکرسی پڑھ لیا کر۔ حضرت ابو ہریرہ نے صبح آ کر اللہ کے نبی سے سارا واقعہ ذکر کیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا لقد صدقک وہو کذوب، بہت بڑا جھوٹا ہے لیکن آپ سے سچ بول گیا ہے کہ واقعی اگر آدمی سوتے ہوئے آیت الکرسی پڑھ لے شیطان بھی قریب نہیں آتا اور اللہ کی طرف سے محافظ بھی مقرر ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے ابو ہریرہ تجھے پتہ ہے یہ 3 دن سے تجھے کون مل رہا تھا، کون چوری کر رہا تھا؟ فرمایا یہ شیطان تھا جو 3 دن سے تیرے ساتھ اس کی ملاقات ہو رہی تھی، ہے بہت بڑا جھوٹا لیکن تجھ سے سچ بول گیا ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کبھی کبھار کوئی سچ بول لے تو اس سے وہ سچا نہیں ثابت ہوتا۔ خیر فقط سورہ آیت الکرسی کے تلاوت کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے محافظ مقرر ہو جاتا ہے، شیطان بندے کے قریب نہیں آ سکتا۔ یہاں پر بھی اللہ کے نبی نے جو تصدیق کی ہے وہ تلاوت کرنے کی ہے، اس کا ترجمہ سمجھنے کی بات نہیں فرمائی، اس کی تفسیر سمجھنے کی بات نہیں کی، اس کی تفصیل میں جانے کی بات نہیں کی، فقط تلاوت کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے محافظ بھی مقرر ہوتا ہے، شیطان بھی قریب نہیں آتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر سے ایک غزوے سے صحابہ واپس تشریف لا رہے تھے، ایک جگہ راستے میں پڑاؤ کیا، ایک جگہ خیمہ لگایا، اس خیمے کے نیچے سے زمین کے اندر سے سورہ تبارک اللہ پڑھنے کی آواز آ رہی تھی۔ ترمذی شریف میں سورہ ملک کے فضائل میں حدیث موجود ہے، صحابہ کو بڑا تعجب ہوا، حضور سے عرض کیا اے اللہ کے نبی علیہ السلام یہاں زمین سے سورہ تبارک اللہ کی تلاوت کی آواز آتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ سورت عذاب قبر کو روکنے والی ہے، یہ سورت نجات دلانے والی ہے۔ یہاں پر بھی اللہ کے نبی نے سورہ فاتحہ کی تفسیر سمجھنے کی بات نہیں فرمائی، حضور نے اس کے ترجمے کی بات نہیں کی، اس کی وضاحت کی بات نہیں کی، فقط تلاوت کرنے پر اللہ تبارک و تعالی قبر کے عذاب سے بندے کو بچا لیتے ہیں، عذاب قبر بندے کے قریب نہیں آ سکتا۔ یہاں پر بھی فقط تلاوت کی بات ہے، سمجھنے اور سمجھانے کی بات نہیں ہے۔ بڑے تعجب کی بات ہے، لوگ کہہ دیتے ہیں اگر سمجھو نہ تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ سمجھو نہ تو فائدہ کیا ہے؟ جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں
طلباء اور علماء کرام کے علاوہ ترجمے کو کوئی نہیں سمجھتا۔ آپ نے عشاء کی نماز پڑھی ہے، آپ کی نماز قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ جو امام صاحب کے پیچھے آپ نے نماز پڑھی، ترجمہ نہیں جانتے، تفسیر نہیں جانتے، مطلب نہیں جانتے، اس کی شان نزول کو نہیں جانتے، لیکن ساری دنیا کا ہر مسلک کہتا ہے نماز قبول ہو گئی ہے، بغیر سمجھے اگر تیری فرض نماز قبول ہو جاتی ہے اور کون سا فائدہ ہے جس کو تو تلاش کر رہا ہے؟ اتنا بڑا اور کیا فائدہ، اس سے بڑا کیا فائدہ ہوگا؟ فرض نماز قبول ہوئی ہے۔ خیر میں عرض کر رہا تھا قرآن کریم کی فقط تلاوت کرنا یہ بھی حضور علیہ السلام کے مقاصد میں سے ہے۔ اس کو فضول وہی کہتا ہے جو خود فضول ہوتا ہے، ورنہ قرآن کریم نے فقط تلاوت کا ذکر کیا۔ بہت توجہ، دوسری چیز تھوڑا سا اس کو میری باری بہت ہی توجہ فرمائیں جی۔ تو پہلی چیز تلاوت ہے، قرآن کریم کی تلاوت۔ اس لیے تلاوت کو فضول کہنے والا، بے فائدہ کہنے والا خالص جاہل آدمی ہے، جو علم حدیث سے بالکل نہ واقف ہے، قرآن کریم کے اسلوب سے بالکل نہ واقف ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا پہلا کام قرآن کریم کی تلاوت ہے، دوسرا کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کا دوسرا مقصد وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، قرآن و سنت کی تعلیم ہے، قرآن و سنت کی تعلیم ہے۔ صحابہ عرب تھے، لیکن میرے دوستو قرآن کریم کی آیات اترتی ہیں، کتنی آیات میں اللہ کے نبی کی وضاحت کر کے ان کو سمجھانا پڑتا ہے، صحابہ کو اس کا مطلب بتانا پڑتا ہے، صحابہ اکرام سے اس کی تفسیر سمجھ میں آنے میں دقت ہوتی ہے، اللہ کے نبی تفسیر سمجھاتے ہیں۔ اس لیے ہم تو ہمیشہ ایک بات رل اعلان کہتے ہیں، وہ قرآن جس کی مصطفیٰ کے سینے سے ہو کے آیا ہے، جس کا معنی مفہوم مصطفیٰ نے سمجھایا ہے، وہی قرآن کا مطلب ہے۔ جو مصطفیٰ کی زندگی کو چھوڑ کر، سنت کو چھوڑ کے قرآن سمجھا جاتا ہے، تدبر قرآن کے نام پہ وہ تدبر قرآن نہیں ہے، وہ تحریف قرآن ہے۔ اسے تدبر قرآن وہی معتبر ہوگا جو قرآن کی مطابق میرے مصطفیٰ نے جس کا فیصلہ کیا ہوگا۔ بہت توجہ، ایک تو باتیں عرض کر دوں میرے دوستو، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، مصطفیٰ علیہ السلام کا دوسرا کام قرآن کی بھی تعلیم تھی، سنت کی بھی تعلیم تھی۔ قرآن و سنت کی تعلیم مصطفیٰ نے دی ہے۔ صحابہ عرب تھے، لیکن ضرورت تھی کہ مصطفیٰ قرآن بھی ان کو سمجھائیں، مصطفیٰ ان کو سنت بھی سمجھائیں۔ میرے نبی نے قرآن بھی سمجھایا، میرے نبی نے سنت کو بھی سمجھایا۔ ہم نے قرآن سمجھا لیکن مصطفیٰ سے سمجھا۔ اس واقعے کو سامنے رکھو جہاں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دو بندے آتے ہیں، ایک منافق ہے، ایک یہودی ہے، حضور سے فیصلہ کرا کے آتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب کے پاس آ کر منافق کہتا ہے عمر ہمارا فیصلہ کرو۔ حضرت عمر کو فیصلے کا اس لیے کہا، عمر بڑے سخت ہیں، یہودی کا نام سنتے ہی غصے میں آ جائیں گے، آپ میں سے بہر ہو جائیں گے، فیصلہ میرے حق میں ہو جائے گا۔ اسے یہ تو نہیں پتا تھا حضرت عمر بن خطاب تو حق میں سخت ہیں، صحیح بات پہ سخت ہیں، غلط بات پہ تو عمر بن خطاب سخت نہیں، اس کو تو فوراً چھوڑ دیتے تھے۔ جب بات سامنے آئی، ابھی حضرت عمر بن خطاب نے فیصلہ نہیں کیا، وہ یہودی کہنے لگا اے عمر یہ اس کا فیصلہ تو پہلے اللہ کے نبی فرما چکے ہیں۔ عمر بن خطاب تلوار لائے، اس منافق کو قتل کیا۔ دنیا کی منافقت بڑی خوش تھی، ہمارے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ عمر بن خطاب ہٹ جائیں گے۔ قرآن نے آیت نازل کی فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، تیرے رب کی قسم جب تک آپ کو اپنے جھگڑوں میں فیصل تسلیم نہ کر لیں اس وقت تک یہ مومن نہیں ہو سکتے۔ جس کو عمر بن خطاب نے مارا ہے یہ پکا کافر تھا، مومن نہیں تھا، جب تک آپ کو اپنے درمیان اپنی لڑائیوں میں فیصل نہ مان لیں مومن نہیں، جب تک آپ کی بات کو اپنے دل سے تسلیم نہ کر لیں یہ مومن نہیں ہے۔ یہ میرے دوستو یہ قیامت تک کے لیے حضرت عمر بن خطاب فاروق تھے، اس موقع پہ بھی فاروق کہا گیا۔ ہمیں قیامت تک کا اصول مل گیا، جہاں میرا اور کسی اور کا نزاع ہو وہاں مصطفیٰ کا فیصلہ دیکھیں گے۔ یہاں تک کہ اگر قرآن کی آیت میں بھی میرا اور کسی اور کا نزاع ہے مصطفیٰ کا فیصلہ دیکھیں گے۔ فیصلہ کس طرف ہے میرے دوستو؟ ہم نے ہمیشہ دونوں چیزوں کو لیا، ہم قرآن کو بھی لیتے ہیں، ہم سنت کو بھی لیتے ہیں۔ اگر دو کو لوگے تو راہ راست ہے، اگر ایک کو چھوڑ کر ایک کو لوگے راہ راست نہیں ہے۔ میں ایک دو مثالیں
میں عرض کر دوں، قرآن نے کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اے نبی کی بیویوں، رب چاہتا ہے کہ تم سے نجاست کو دور کر دیں، گناہوں کی گندگی کو دور کر دیں، تمہیں خوب پاک کر دیں۔ یہ اللہ نے آیت اتاری ہے ازواج مطہرات کے بارے میں، میری اور آپ کی ماؤں کے بارے میں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی کملی میں، اپنی چادر میں حضرت علی کو لیا، حضرت فاطمہ کو لیا، حسن و حسین کو لیا۔ ترمذی میں موجود ہے حضور نے دعا کی اللہم ہؤلاء اہل بیتی فاذھب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، اے اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں، ان سے بھی رجس کو دور کر دے، ان کو بھی خوب پاک کر دے۔ دنیا میں 3 طبقے بن گئے۔ ایک طبقہ وہ تھا جس نے کہا میں قرآن کو لیتا ہوں، میں مصطفیٰ کی بات کو نہیں لیتا، میں اہل بیت صرف حضور کی ازواج کو مانوں گا۔ دوسرے طبقے نے کہا میں صرف 4 کو اہل بیت مانتا ہوں جن کو قرآن نے اہل بیت کہا، میں ان کو اہل بیت نہیں مانتا۔ تیسرے اہل سنت والجماعت تھے جن نے کہا نہیں، جن کو قرآن نے اہل بیت کہا وہ بھی اہل بیت ہیں، جن کو مصطفیٰ نے دعا کر کے داخل کرایا وہ بھی اہل بیت ہیں۔ ہم نے قرآن بھی مانا، ہم نے مصطفیٰ کا فرمان بھی مانا۔ دونوں چیزیں مانیں گے تو وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، ہم نے قرآن بھی سیکھا، ہم نے سنت بھی سیکھی، ہم نے قرآن بھی سیکھا، ہم نے سنت بھی سیکھی۔ بہت توجہ، قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو رب کی راہ میں شہید ہو جائیں تم انہیں مردہ نہ کہو۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ، جو قتل ہوا، جو شہید ہوا اللہ کی راہ میں، لوگ جسے مردہ کہتے تھے تم نے مردہ نہیں کہنا بلکہ وہ زندہ ہیں۔ دنیا میں جسم قتل ہوتا ہے، جسم کو لوگ مردہ کہتے ہیں، قرآن کہتا ہے تم نے مردہ نہیں کہنا، تم نے زندہ کہنا ہے۔ بل احیاء ولکن لا تشعرون، لیکن تمہیں شعور نہیں ہے۔ ہاتھ لگا کے دیکھو تمہیں زندہ نہیں لگتا، آنکھوں سے دیکھو تمہیں زندہ نہیں لگتا، لیکن ہے کیا؟ زندہ۔ قرآن نے کہا جسم زندہ ہے، جو قتل ہوا ٹکڑے شدہ تمہیں نظر آتا ہے یہ زندہ ہے۔ قرآن نے کہا یہ جسم زندہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ شہید ہوتا ہے، شہید کی روح ایک سبز پرندے کے پوٹ میں جنت کی سیر کرتی ہے، جنت کی سیر کرتی ہے، اس جنت کی سیر ہو گئی۔ ہم نے قرآن کو مانا، شہید کا جسم حیات مانا، ہم نے مصطفیٰ کے ارشاد کو مانا، شہید کی روح کو بھی حیات مانا۔ ہم نے یعلمہم الکتاب والحکمہ پہ عمل کیا، ہم نے قرآن بھی سمجھا، ہم نے مصطفیٰ کی سنت کو بھی سمجھا، دونوں کو سمجھا۔ ہم نے جسم بھی حیات مانا، ہم نے روح بھی۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، ہم نے قرآن کو بھی سیکھا ہے، ہم نے سنت کو بھی سیکھا ہے، ہم نے قرآن کو بھی مانا ہے، ہم نے سنت کو بھی مانا ہے۔ قرآن کی آیت ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن کریم کی تلاوت کی جائے کان لگا کے سنو، خاموش رہو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ فتاویٰ ابن تیمیہ اس کی 12ویں جلد کے سوا 152 پہ لکھا ہے، یہ اس کی بات کر رہا ہوں جو 20 جلدوں میں ہے، جو 37 جلدوں میں ہے، اس کی 23ویں جلد میں موجود ہے۔ احمد بن حنبل فرماتے ہیں پوری امت کا اجماع ہے یہ آیت نماز کے بارے میں نازل ہوئی جب نماز کی حالت میں امام قرآن کی تلاوت کرے، جاری نماز ہو تم نے کان لگا کے سننا ہے، جاری ہو یا سری ہو، انصتو تم نے چپ رہنا ہے۔ یہ بات احکام القرآن جساس جو آج سے تقریباً 1000 سال پہلے لکھی گئی، یہ بات اس میں لکھی ہے۔ ہم نے قرآن بھی مصطفیٰ سے سیکھا، ہم نے سنت سیکھی۔ میرے نبی کا ارشاد 61 صفحہ ابن ماجہ پہ موجود ہے، 414 صفحہ مصنف ابن ابی شیبہ پہلی جلد پہ موجود ہے۔ میرے مصطفیٰ کا ارشاد ہے، حضرت جابر صحابی راوی ہیں، من کان لہو امام فقراۃ الامام لہو قراۃ، جس بندے کا امام ہو اس کا قرآن پڑھنا مقتدی کا قرآن پڑھنا ہے۔ مقتدی کو قرآن پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نے کتاب اللہ کو بھی مانا ہے، ہم نے سنت رسول کو بھی مانا ہے۔ قرآن کو بھی ماننا لازم ہے، سنت کو ماننا لازم ہے۔ ہم نے قرآن سمجھا مصطفیٰ سے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، مصطفیٰ کے ذمہ تھا قرآن بھی سکھانا ہے، سنت بھی سکھانی ہے۔ ہم نے قرآن سے سیکھا، ہم نے سنت کو سیکھا۔ یہاں پہ سنت پہ 3 باتیں عرض کر دوں۔ جس کام کو میرے آپ کے نبی علیہ السلام نے کیا ہے وہ سنت ہے، جس کو میرے آپ کے نبی نے
چھوڑ دیا ہے اس کا چھوڑ دینا سنت ہے، جس کو میرے اور آپ کے نبی نے نہیں کیا اس کا نہ کرنا سنت ہے۔ ہم نے مصطفیٰ سے قرآن بھی سیکھا ہے، ہم نے مصطفیٰ سے سنت بھی سیکھی ہے۔ میرے مصطفیٰ نے اپنے سامنے صحابہ سے عمل کرایا۔ بہت توجہ فرمائیں، حضور علیہ السلام نماز میں قرآن میں نماز کا حکم اترتا ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، تم نماز کو قائم کرو۔ اللہ کے نبی پہ آیت اترتی ہے، میرے اور آپ کے نبی علیہ السلام منبر پہ چڑھ کے کھڑے ہو کے صحابہ کو نماز پڑھا کے دکھاتے ہیں۔ دور تک صحابہ مصطفیٰ کی نماز دیکھتے ہیں، عملی طور پہ نماز کی حضور مشق کراتے ہیں۔ عملی مشق دکھانے کے بعد میرے مصطفیٰ صحابہ سے عمل کراتے ہیں۔ 131-32 صفحہ ابو داؤد جلد اول پر موجود ہے۔ صحابی حضور کی نگرانی میں نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہوئے نماز صحیح نہیں پڑھ سکتے، ان سے غلطی ہوتی ہے۔ حضور فرماتے ہیں صلی فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ، تو نماز دوبارہ پڑھ، تو نے نماز پڑھی نہیں ہے۔ صحابی پھر پڑھتے ہیں، آپ پھر فرماتے ہیں صلی فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ، نماز پڑھ، تو نے نماز پڑھی نہیں ہے۔ صحابی تیسری بار پڑھتے ہیں، حضور دیکھ کے فرماتے ہیں صلی فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ، نماز پڑھ، تو نے نماز پڑھی نہیں ہے۔ وہ عرض کرتے ہیں حضور میں اس سے اچھی نماز نہیں پڑھ سکتا۔ اللہ کے نبی ان کو پھر نماز پڑھ کے دکھاتے ہیں کہ نماز اس طرح پڑھنی ہے۔ میرے نبی نے نماز پڑھ کے نماز کا حکم اترا، قرآن اترا، میرے نبی نے عمل کر کے دکھایا۔ پھر میرے نبی نے اپنے سامنے صحابہ سے عمل کرایا۔ پھر صحابی سے یہاں پہ درستگی کے خلاف عمل تھا، درست نہیں ہوا، میرے مصطفیٰ نے اس کو درست کرایا، اور درست کرانے کے بعد پوری امت کو حکم دے دیا جو عمل کرنا ہو ان کو دیکھ کے کرتے جانا، ان کو دیکھ کے کرنا۔ میں نے ان کا عمل درست کر کے پاس کر دیا ہے۔ قیامت تک جو بندہ حق پہ چلنا چاہے، ما انا علیہ و اصحابی، وہ میں محمد اور میرے صحابہ کے طریقے پر چلے، راہ راست پہ ہے، جنت میں پہنچ جائے گا، کیونکہ مصطفیٰ نے اپنی نگرانی میں ان سے عمل کرا کے پوری امت کو بتا دیا تم نے ان کے نقش قدم پہ چلنا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا میرے مصطفیٰ کا جو پہلا مقصد تھا تشریف لانے کا، یتلو علیہم آیاتک، قرآن کی تلاوت تھی۔ دوسرا کام وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، کتاب و سنت کی تعلیم تھی۔ میرے نبی نے کتاب و سنت کی تعلیم دی ہے، صحابہ کو تیار کر کے کتاب و سنت پہ عمل کرا کے میدان عمل میں اتارا ہے۔ اب جو بندہ مصطفیٰ کی وضاحت کو نہیں مانتا، مصطفیٰ کی سنت کو نہیں مانتا، کہتا میں قرآن کو سیکھوں گا، تیرے ذمہ تو سیکھنا نہیں ہے، مصطفیٰ کے ذمہ سکھانا ہے، تو نے وہی سیکھنا ہے جو مصطفیٰ نے سکھانا ہے۔ پھر تدبر قرآن کے نام پہ جب تو کام کرتا ہے قرآن کی آیت پڑھ کے، پھر تو مصطفیٰ کے عمل کو چھوڑ کے یوں کہتا ہے چور کا ہاتھ کاٹنا نہیں چاہیے، درد ہوتا ہے، کاٹنا نہیں چاہیے، تکلیف ہوتی ہے، کاٹنے کا مطلب یہ ہے چوکیدار رکھ لو وہ چوری کر نہ سکے، کاٹنے کا مطلب یہ ہے بڑا تالا لگا لو وہ چوری نہ کر سکے۔ جب مصطفیٰ نے اس دور میں صحابی رسول سے وہ عمل ہوا، ہاتھ کاٹ کے بتا دیا کہ میں نے قرآن پہ عمل کرانا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، مصطفیٰ نے قرآن بھی سکھایا، سنت بھی سکھائی۔ اگر مصطفیٰ سے تو سیکھ کر عمل کرے راہ راست ہے، اگر مصطفیٰ کو چھوڑ کے تو قرآن پہ بھی عمل کرے، رب کعبہ کی قسم تو نے قرآن پہ عمل نہیں کیا، کیونکہ رب نے مصطفیٰ سے یہ وعدہ کیا تھا جب حضور علیہ السلام پہ قرآن اترتا تھا میرے نبی ساتھ ساتھ قرآن کی تلاوت کرتے، اللہ نے فرمایا تھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، اس قرآن کو جلدی حاصل کرنے کے لیے ساتھ ساتھ زبان مبارکہ کو حرکت نہ دیا کرو، ان علینا جمعہ و قرآنہ، اس کا جمع کرانا بھی ہمارے ذمے، اس کا صحیح پڑھانا بھی ہمارے ذمے، ثم ان علینا بیانہ، پھر اس کی تفسیر کرانا بھی ہمارے ذمے۔ جب تفسیر اللہ کے ذمے ہے، اللہ نے مصطفیٰ کو سمجھائی ہے، تجھ پہ تو وہی آئی نہیں ہے، مصطفیٰ پہ وہی آئی ہے۔ جب تو مصطفیٰ کی تشریح کو چھوڑتا ہے تو رب کے حکم کا باغی ہے، جب مصطفیٰ کے راستے کو چھوڑتا ہے تو رب کے حکم کا باغی ہے۔ اس لیے قرآن کی تفسیر وہی معتبر جو مصطفیٰ نے ذکر کی ہے یا مصطفیٰ کے شاگردوں نے ذکر کی ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، مصطفیٰ کے ذمے تھا قرآن بھی سکھانا، مصطفیٰ کے ذمے تھا سنت بھی سکھانا، سنت بھی وہی معتبر جو مصطفیٰ نے سکھائی، قرآن کی بھی وہی تفسیر معتبر جو مصطفیٰ نے سکھائی۔
تیسری چیز وَيُزَكِّيهِمْ تزکیہ ہے، قرآن و سنت پہ عمل کرنے کی استعداد پیدا کرنا، قرآن و سنت پہ عمل کرنے کی استعداد پیدا کرنا، قرآن و سنت پہ عمل کرنے کا بندہ تیار ہو جائے، تلاوت بھی کرے، قرآن و سنت کو سیکھے بھی صحیح، قرآن و سنت کو سکھائے بھی جائے صحیح، اس استعداد کا پیدا کرنا وَيُزَكِّيهِمْ یہ تیسری چیز ہے۔ میرے مصطفیٰ نے صحابہ کو پیاس لگائی، صحابہ کو شریعت پہ چلنے کے لیے تیار کیا، حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام کے دل میں قرآن و سنت کی محبت پیدا کی، میرے نبی نے اللہ کے احکام کی اہمیت پیدا کی، اس لیے پھر صحابی جو لڑتے تھے چھوٹی چھوٹی بات پہ پھر قربانی دینے لگے، مرتے ہوئے شہادت حاصل کرتے ہوئے بھی، شہید ہوتے ہوئے بھی، دنیا سے پردہ کرتے ہوئے بھی اپنا پانی دوسرے کو پلا کے اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں، اپنی وراثت ان کو دیتے ہیں، صدقے کا موقع آتا ہے پورے باغ صدقہ کر دیتے ہیں، کس صحابی کو ضرورت دیکھتے ہیں، اس کی ساری ضروریات کو پورا کرتے ہیں، پردے کا حکم آتا ہے 100% ہے، نماز کا حکم آتا ہے 100% ہے، حج و زکوٰۃ کا حکم آتا ہے 100% ہے، پھر اس میں کمی نہیں۔ تزکیہ کا مطلب یہ ہے ایسی استعداد پیدا کرنا جو قرآن و سنت پہ عمل ہو جائے۔ میرے مصطفیٰ نے وہ بھی کمال کا کیا، صحابہ نے اس پہ عمل کیا، قیامت تک کے لیے ہمارے لیے نمونہ بن گئے۔ تو میں عرض کر رہا تھا 3 کام تھے، نمبر 1 تلاوت ہے، اور نمبر 2 قرآن و سنت کی تعلیم ہے، اور نمبر 3 تزکیہ ہے۔ تو میں نے عرض کیا یہ 3 کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد میں سے ہے۔ علماء کرام اللہ کے فضل و کرم سے دینی مدارس علماء کرام حضور کے 3 مقاصد کو لے کے چلنے والے ہیں، تینوں چیزوں کو زندہ رکھنے والے ہیں، تینوں چیزوں پہ عمل اور تینوں چیزوں کا تحفظ کرنے والے ہیں۔ میرے دوستو آج کے دور میں میں اور آپ کہتے ہیں جی ہماری پستی ہو گئی ہے، پتہ نہیں پیچھے کیوں جا رہے ہیں، دن بدن ہمیں پوچھتا کوئی نہیں، دنیا میں مسلمان ذلیل و رسوا ہو رہا ہے۔ میرے دوستو توجہ سے آپ اتنی بات تو بتائیں، آج تک آپ نے ایک مرتبہ بھی قرآن کریم کا ترجمہ سنا ہے؟ آج تک ترجمہ سنا نہیں، ہمیں ترجمہ آتا نہیں، مطلب مفہوم کا پتہ نہیں، رب کی مراد کا پتہ نہیں، رب کے پیغام کو ہم نے کانوں سے سنا ہی نہیں ہے، پستی نہیں ہوگی تو اور بلندی ہوگی۔ اس سے میرے دوستو اپنی مسجدوں میں قرآن کریم کی تلاوت، قرآن کریم کا ترجمہ، قرآن کریم کی تفسیر علماء کرام سے سنیں۔ ہم ٹیوشن رکھ کے اپنے بچے کو پڑھنے کے لیے بھیج دیتے ہیں، تفسیر کے لیے کیوں نہیں بھیجتے، درس کے لیے کیوں نہیں بھیجتے؟ صبح کو درس کے لیے بیٹھے بندے اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ میرے دوستو اللہ کا شکر کریں، اللہ نے آپ کو قرآن کریم کی تفسیر سننے کی توفیق عطا فرمائی، مزید اہتمام کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔